اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ مومناتی گرامی، یہاں پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اولاد اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث امام کی منقول ہے جس میں آپ نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے کہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ اسرا کے معنی بندہ کے ہیں، اور لفظ ایل کے معنی ہیں اللہ، تو لفظ اسرائیل کے معنی ہوئے اللہ کا بندہ۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ لفظ اسرا کے معنی قوت کے ہیں اور ایل کے معنی خدا کے ہیں، تو لفظ اسرائیل کا ترجمہ ہے اللہ کی قوت۔ خدا نے بنی اسرائیل کو پیغمبری کی نعمت بھی دی اور حکومت و بادشاہی کی نعمت بھی دی، یعنی بنی اسرائیل زمین میں خلیفہ ہوئے، لیکن پیمان الہی کو جب بھول گئے تو دوبارہ رنج و بدبختی میں پھنس گئے۔ چونکہ یہ واقعہ حضرت آدم کے واقعے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، لہٰذا اللہ نے حضرت آدم کے واقعے کے تسلسل کے آخر میں یعنی 10ویں آیت میں بنی اسرائیل کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز بیان کیے۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں نا کہ آیت نمبر 39 تک حضرت آدم کے واقعے کو بیان کیا گیا، اور 39 کے بعد آیت نمبر 40 میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز بیان کیے تاکہ وہ تربیتی درس جو سر نوشت آدم سے شروع ہوا تھا ان مباحث میں مکمل ہو جائے، یعنی کہ اس بحث میں مکمل ہو جائے۔ در حقیقت یہ جو دستور و احکام، یہ 3 دستور و احکام، یعنی کہ خدا کی عظیم نعمتوں کو یاد کرنا جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا، عہد پروردگار کو پورا کرنا اس آیت میں بیان کیا گیا، اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا یہ بھی اس آیت میں بیان کیا گیا، خدا کے تمام پروگراموں کی تشکیل کرتے ہیں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ جب ہم نعمتوں کو یاد رکھیں گے تو شکر ادا کریں گے اللہ کا، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ تو آیا یہ کون سے عہد و پیمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سے عہد و پیمان ایسے ہیں کہ جو اللہ نے بھی اپنے بندوں سے کیے ہیں اور بندوں نے اللہ سے کیے ہیں؟ تو جب ہم در اہل بیت کی طرف آتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رب کائنات جو ارشاد فرما رہا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، یعنی کہ تم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اللہ تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ تو امام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر کے میرا عہد پورا کرو، میں تمہیں جنت دے کر تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ ولایت علی عہد خدا میں شامل ہے۔ کس طرح کہ صرف ایک یہی حدیث نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک طویل حدیث میں، کہ جس میں ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے روانہ ہونے لگے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے تھے کہ ان کے فرزند شیث ہبت اللہ سے وفاداری کریں، لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی وصیت پر عمل نہ کیا۔ حضرت نوح اپنی امت سے اپنے وصی سام کی فرما برداری کا عہد لے کر گئے تھے، مگر امت نے اس عہد کی پرواہ نہ کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے عہد لیا تھا کہ وہ ان کے بعد ان کے وصی اسماعیل علیہ السلام کی پیروی کریں گے، لیکن لوگوں نے اس عہد کی پرواہ نہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے عہد لیا تھا کہ وہ ان کے وصی یوشع بن نون کی وفاداری کریں گے، لیکن امت نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جانے سے قبل اپنی امت سے عہد لے کر گئے کہ وہ ان کے جانے کے بعد ان کے وصی شمعون بن حمون الصفا کی پیروی کریں گے، لیکن امت نے اس عہد کو پورا نہ کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ میں عنقریب تم سے جدا ہونے والا ہوں اور تمہارے درمیان سے اٹھ کر جانے والا ہوں۔ میں نے بھی اپنی امت سے اپنے وصی علی ابن ابی طالب کی فرما برداری کا عہد لیا ہے، لیکن میری امت بھی سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلے گی اور میرے وصی کی مخالفت کرے گی۔ آگاہ رہو، علی کے متعلق میں اپنے عہد کی تم سے تجدید کرتا ہوں۔ جو بھی اس عہد کو توڑے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور جو خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا تو خدا اسے اجر عظیم دے گا۔ اور اس طویل حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں سے جس نے بھی علی کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کوئی اور امام مانا تو اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو نبی بنایا، اور جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو نبی پسند کرے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو رب تسلیم کرے۔ اور اے لوگوں، علی کے متعلق تم خدا کے عہد کو پورا کرو، اور اس کے بدلے میں خدا تمہیں جنت عطا کر کے اپنا عہد پورا کرے گا۔ اور مومنات گرامی، اللہ کا صد شکر ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے نبی کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے وصی اور اس کے ولی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔